بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے مواعظ کا مجموعہ ہے آفتاب نسبت مع اللہ۔ اس میں جو مواعظ جمع کیے گئے ہیں انہی میں سے ایک واعظ اس وقت سنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں۔ نمبر ایک، محبت کا حق، جیسے عبادات مثلا نماز، روزہ، حج، بخاری شریف پڑھنا، امامت کرنا، تبلیغ میں نکلنا، غرض جتنے نیک کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حق ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا اور گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا حق ہے۔ اس کی دلیل ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو؟ بے باکی اور گستاخانہ طور پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ سے بے خوف ہوتے ہو۔ اگر خدا کا خوف ہوتا تو گناہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں نظر کی حفاظت کی ہمت نہیں ہے، ان کے لیے ایک فیچر بتاتا ہوں۔ اگر افریقہ کا ریڈیو اعلان کرے کہ آج ایک لڑکی جو پورے افریقہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے جنگل کی سیر کو جائے گی، اب ایک لالچی اور نظر کے چور اور رومانٹک مزاج نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے، ایسا موقع پھر کب آئے گا؟ کچھ ملے نہ ملے دیکھ تو لو، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ چنانچہ وہ جنگل میں اس لڑکی کو دیکھنے گیا۔ اس جنگل کو میں بھی دیکھ چکا ہوں اور کئی بار دیکھا ہے۔ مجھے شیر دیکھنے کا شوق ہے۔ ایک مرتبہ وہاں 40-50 ہاتھی نظر آئے اور ہاتھی کے بچے بھی نظر آئے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاتھی کا یہ بچہ 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہوا ہے، مگر وہ انسان کے بچوں کی طرح دودھ کی شیشی نہیں پیتا، 1 ہی گھنٹے کے بعد ماں کے ساتھ بھاگنے لگتا ہے۔ تو جب وہ نظر باز جنگل میں گیا تو دیکھا کہ وہ لڑکی آ رہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ واہ، آج تو خوب دیکھنے کا موقع ہے، آج تو کام بن گیا۔ اتنے میں ایک شیر جھاڑی سے نکلا اور اس کو غصے سے دیکھنے لگا۔ بس اس کا تو پیشاب نکل گیا۔ اب اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا کہ میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہا کہ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ میں آپ کو کیا دیکھوں، شیر مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو شیر کے خوف سے اور جان کے خوف سے نظر بچا رہا ہے کہ نہ جانے شیر کب اور کس پوزیشن سے حملہ کر دے، تو میں اپنی جان کس طرح بچاؤں گا؟ اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں۔ اب کہاں گئی عاشقی؟ سب غائب ہو گئی نا۔ تو جو شیر کے پیدا کرنے والے سے ڈرتے ہیں، دراصل ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے۔ جہاز پر بیٹھتے ہی یہ شخص کالی ہو یا گوری یا پنڈلی تک ٹانگ کھلی ہوئی ہو، کسی کو نہیں دیکھتا۔ جو دیکھتا ہے شیطان اسے ٹانگ لیتا ہے۔ جو لڑکیوں کی ٹانگ دیکھتا ہے شیطان اس کو ٹانگ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست کا پتہ یہاں چلتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے یا نفس کا دوست ہے۔ اگر اللہ کا دوست ہے تو اللہ کے فرمان کو توڑ کر اپنے دل کو حرام خوشیوں سے خوش نہیں کرے گا، اپنا دل توڑ دے گا مگر اللہ کا قانون نہیں توڑے گا۔ بتاؤ ہم غلام ہیں یا نہیں؟ تو مالک کا حکم توڑنا اچھا ہے یا غلام کو اپنا دل توڑ کر مالک کے حکم پر فدا ہونا چاہیے؟
میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، آج کل میری تکلیف بہت بڑھ رہی ہے۔ میں کل ہی ملاوی سے آیا ہوں اور آج یہاں آ گیا، آرام کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر بھی 4 اعمال بتاتا ہوں، آپ لوگ یہ 4 اعمال کر لیں تو ولی اللہ بن جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر ان 4 اعمال میں کوتاہی کی تو لاکھوں سال بخاری شریف پڑھنے کے باوجود نافرمان لکھے جاؤ گے، لاکھوں چلے لگا کر بھی نافرمانوں میں موت آئے گی، لاکھوں مدرسے کھولنے کے باوجود فاسقین اور نافرمانوں کے رجسٹر سے ایگزٹ نہیں ہو سکو۔ اللہ نے اپنے دوستی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ہے۔ آج کل ایک بہت بڑی تعداد ہر سال نفلی حج و عمرہ کر رہی ہے۔ ایک بزرگ کا شعر ہے، اے قوم بحج رفتہ کجایت معشوق ہمیں جا است بے آیت۔ اے حج کرنے والوں کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا معشوق تو میرے پاس ہے، اللہ تو میرے پاس ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اگر انسان ایک چلہ بھی کسی اللہ والے کے ساتھ لگا لے، تقویٰ سیکھ لے تو اللہ کا دوست بن جائے گا۔ تو جلدی سے 4 اعمال بتاتا ہوں اور ساری دنیا میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نفلی حج و عمرے کے بجائے اللہ کو ناراض نہ کریں، چاہے نفل نہ پڑھو لیکن اللہ پاک کو ناراض نہ کرو۔ ایک سانس بھی مالک کو ناراض کر کے حرام خوشی استراد نہ کرو، یعنی حاصل نہ کرو۔ ایک شخص فرض، واجب اور سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے مگر ایک سانس اللہ کو ناراض کر کے دل میں حرام خوشی درآمد نہیں کرتا۔ نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھو جس نے انہیں رنگ بخشا۔ تو وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1، داڑھی ایک مٹھی رکھ لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور مونڈنا حرام ہے۔ بہشتی زیور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 15 پر دیکھ لو۔ اور جیسے مونڈنا حرام ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے۔ بعض لوگ داڑھی تو رکھتے ہیں مگر ایک مٹھی نہیں رکھتے تو حرام سے پھر بھی نہ بچے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں تو ایک مٹھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن شریف میں حکم ہو یا نہ ہو، میرا رسول جو حکم دے وہ بھی قرآن شریف کا حکم ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس بات سے میرا نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ میرے نبی کے حکم میں اور میرے حکم میں فرق نہ کرو۔ میرے حکم کا جو درجہ ہے وہی درجہ میرے نبی کے حکم کا ہے۔ تو نبی نے جس بات سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ قرآن شریف کی آیت ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ نگاہوں کو نیچی رکھو۔ کسی کی بہو، بیٹی، اماں، خالہ، بہن، سالی، بھابھی کو نہ دیکھو۔ اپنی سالی اور بھابھی سے بھی پردہ ہے، اور یہ 2 چیزیں بہت فتنے کی ہیں۔ بیوی کی سگی بہن یعنی سالی کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میری بیوی کی سگی بہن ہے، اور وہ سالی بھی سر تسلیم خم رہتی، اور دولہا بھائی کہتی ہے، لیکن دولہا بھائی کہنے سے وہ سگا بھائی نہیں ہو جاتا۔ بہرحال سالی سے پردہ نہ کرنا بہت سخت فتنہ ہے۔ کراچی میں ایک صاحب سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ بارش تھے، دین کی ایک تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے، اتنے دیندار تھے کہ کراچی کے بڑے بڑے اللہ والے لوگ ان کے پاس امانت رکھتے تھے، مگر سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے، لہذا بے پردگی کی لعنت سے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ رات کو 12 بجے داڑھی منڈا کر
سب کی امانت لے کر اسی سالی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر امریکہ بھاگ گئے۔ اسی طرح لوگ اپنے سگے بھائی کی بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ تو میری بھابھی ہے، اور اس سے بھی پردہ نہیں کرتے۔ بس یہی عرض کرتا ہوں کہ زندگی کو غارت مت کرو، لاکھ وظیفے کرو، ہر سال حج و عمرے کرو، لیکن اگر خدا کی نافرمانی سے نہیں بچتے، خاص کر بد نظری سے نہیں بچتے، تو ولایت کا خواب بھی مت دیکھو۔ نگاہوں کی خوب حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے۔ یغضوا من ابصارہم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نظر کی حفاظت کرو۔ یہاں بخاری شریف پڑھانے والے بیٹھے ہیں، مولانا ہارون صاحب ڈربن میں شیخ الحدیث ہیں۔ بتاؤ زنا العین النظر، بخاری شریف کی حدیث ہے یا نہیں کہ جو آنکھ نہیں بچاتا وہ آنکھ سے زنا کرتا ہے، تو کیا آنکھ کا زانی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہر سال حج و عمرہ کر لیا اور ولی اللہ ہو گئے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ ہرگز ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو حکم ہیں، ایک عبادت کرو، یعنی جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کرو، یہ اللہ کی محبت کا حق ہے، لیکن جس بات سے اللہ نے ہمیں منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچانا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا حق ہے، جس کی دلیل یہ آیت ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ ارے ظالمو، تم حج و عمرہ اور وظیفے اور خیر خیرات اور نیک کام تو کرتے ہو، مگر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی گناہ سے نہیں بچتے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص فرض پڑھتا ہے، واجب ادا کرتا ہے، سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، زیادہ نفل نہیں پڑھتا، نہ ہی زیادہ نفلی حج و عمرہ کرتا ہے، البتہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، ایک سانس بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حرام لذت کی جھولی نہیں بھرتا، غیر شریفانہ طور پر مالک کے غیظ و غضب کے اعمال نہیں کرتا، ہر وقت ڈرتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بس اسی غم میں مرا جاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس پر میرا اللہ مجھ سے ناخوش ہو، یہ ولی اللہ ہے۔ دلیل یہ آیت ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ عشر ذی الحجہ جب شروع ہوتا ہے تو بعض لوگ اس مستحب عمل کے بارے میں بطور خاص پوچھتے، کبھی اصلاح کر لے سکتے کیا؟ قربانی کرنا ہے تو چاند دیکھنے سے پہلے ہی ناخن کاٹ لینا چاہیے، اور بالوں کی صفائی وغیرہ کر لینے کا حکم ہے۔ تو عوام الناس جو ہے بالوں کی صفائی سے مطلب یہ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ داڑھی بھی بنا لے سکتے کیا؟ تو داڑھی کا مسئلہ اس میں داخل ہی نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، وہ داڑھی نہیں نکالی جا سکتی۔ ان کو یہ مسئلہ بتانا ہے کہ داڑھی کا حکم سال بھر یہی ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا ہے، ہاں جو بال ادھر ادھر سے ایک آدھ بڑھ جائے اس کو آپ درست کر لے سکتے ہیں، لیکن سال بھر آپ کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ یہاں حضرت نے پہلا عمل جو بتایا ہے وہ ایک مشت داڑھی رکھنے کا بتایا ہے، تو وہ ابھی یاد آیا تو بتا دوں۔ تقویٰ صحبت اہل اللہ سے ملتا ہے، پیری مریدی کرنا، شیخ کا دامن اور ہاتھ پکڑنا، خانقاہوں میں جانا، بزرگوں سے دعائیں کرانا، سب کا حاصل یہی ہے کہ بندہ متقی ہو جائے۔ لیکن اگر یہ گناہ نہیں چھوڑتا تو اصلی مرید نہیں ہے۔ اصلی مرید وہی ہے جو ہر وقت یریدون وجہہ ہے، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ تقویٰ شیخ کے ساتھ رہنے سے ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عادتاً تقویٰ کی دولت ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو
شیخ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے شیخ کے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ اسے تقویٰ دے دیتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ سے رہو تاکہ تم میرے ولی بن جاؤ۔ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اہل تقویٰ کے ساتھ رہو۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بغیر شیخ کامل کے گناہ سے بچنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنا ہی ارادہ کر لو، خالی علم سے بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ علم روشنی ہے، لیکن موٹر چلانے کے لیے روشنی کافی نہیں ہوتی، پٹرول بھی چاہیے، اور وہ ہے اللہ کا خوف جو اللہ والوں کے سینوں سے ملتا ہے۔ میرے پاس ایسے ایسے دوست آئے جو 80 سال کے ہو گئے تھے، لیکن جب میرے ساتھ رہے تو کہا کہ نظر کی حفاظت اب نصیب ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم نظر بازی سے نہیں بچتے تھے۔ اب بتاؤ کتنا سخت عنوان ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو دیکھو کہ اے ایمان والو، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ کسی کی بہن، بیٹی، خالہ اور اماں کو مت دیکھو۔ لوگ لڑکیوں سے 2 طرح سے مزہ حرام حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر ایئر ہوسٹس سے، کیونکہ آئے دن جہاز پر جانا پڑتا ہے۔ نمبر 1، اس کو پیار و محبت سے دیکھتے ہیں کہ آپا ذرا چائے اچھی بنانا، 1 گلاس نہیں 2 گلاس لے آؤ۔ یہ پیار سے حرام لذت لے رہا ہے۔ نمبر 2، اور بعض لوگ غصے میں اس کو ڈانٹ لگاتے ہیں، لال لال آنکھوں سے حرام مزہ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے کراچی میں مجھے بتایا کہ دوران تعلیم حضرت مجھے کم عمری کی وجہ سے دیکھتے نہیں تھے، پیار کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے، اور خسائی کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے، یعنی غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ حالانکہ استاد تو غصہ کرتا ہے کہ نالائق، تم نے سبق کیوں یاد نہیں کیا، تو غصے سے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ قصائی پر یاد آیا کہ میرے ساتھ ملاوی کے ایک سفر میں ایک افریقن قصائی تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم گوشت کاٹتے ہو تو بیوی کو مت کاٹنا، کیونکہ گوشت کاٹتے کاٹتے دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن بیوی کو پیار سے رکھنا۔ میں نے اس کو یہی نصیحت کی اور اس نے اس پر عمل کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ تو میں اپنا 70 سال کا تجربہ پیش کرتا ہوں کہ خاص کر ان لوگوں پر جو میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں کہ بس یہی ایک عمل کر لو تو تم ولی اللہ ہو جاؤ گے کہ نظر کو خراب مت کرو، دل پر نظر بچانے کا غم اٹھا لو۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس غم سے اللہ مل جائے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہر وقت کالی گوری سے نظر بچا بچا کر غم اٹھا رہا ہے، میرا قانون نہیں توڑتا، اپنا دل توڑ دیتا ہے، تو اللہ کو اس بندے پر رحم آ جاتا ہے اور اللہ اس کے دل کا پیار لے لیتے ہیں۔ اور کیسے پیار لیتے ہیں، اس پر میرا ایک شعر سن لو۔ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ ایک بچے کو اماں نے کہا کہ بیٹا کباب مت کھاؤ، تمہیں موشن ہو رہے ہیں۔ وہ رونے لگا کہ میرے 9 بھائی کباب کھا رہے ہیں اور آپ مجھے کباب کھانے سے منع کر رہی ہیں، اور رونے لگتا ہے۔ تو ماں اس کو گود میں لے لیتی ہے، اپنے دامن سے اس کے آنسو پوچھتی ہے، اس پر اپنی ٹھڈی رکھتی ہے اور پھر اپنے آنچل سے اس کو چھپا لیتی ہے اور اس کو چما بھی لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا رو مت، جب تمہارا مرض اچھا ہو جائے گا تو ہم تمہیں پیٹ بھر کر کباب کھلائیں گے۔ جب ماں کو اتنا پیار آتا ہے تو جس نے ماں کی ممتا اور رحمت کو پیدا کیا، اس کو اس بندے پر رحم نہ آئے گا جو دوسرے بھائیوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ خوب
ایئر ہوسٹس سے گپ شپ مار رہے ہیں، ساری دنیا حرام لذت لوٹ رہی ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے اپنے دل کو بچا کر غم اٹھا رہا ہے، تو کیا ان دونوں بندوں کو، نافرمان کو اور فرمانبردار کو، اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا؟ جو اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے، اپنے دل کو توڑتے رہتے ہیں، ان کے ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات قرب اور حلاوت ایمانی کی تجلیات ہر وقت نازل ہوتی ہیں۔ اور کیسے نازل ہوتی ہیں؟ متواترہ، مسلسلہ، وافرہ، بازغہ۔ اس بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان سے ملیں گے تو ان کی قلب کی تجلی سے آپ کو چین ملے گا، ان کے چہرے سے اور آنکھوں سے اور ان کی گفتگو سے آپ کے قلب کو سکون ملے گا۔ اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے خدا اس نالائق امتی پر لعنت نازل فرما جو کسی کی بہو بیٹی پر نظر خراب کرتا ہے۔ تو نبی کی لعنت جس پر پڑے گی، نبی کی بد دعا جس پر پڑے گی، تو اس کے چہرے پر نور آئے گا، اس کے واعظ میں، تقریر میں، تحریر میں نور آئے گا۔ میں کدے میں نہ خانخواہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نظر بچانے سے غم تو آئے گا، مگر اللہ کا ایسا پیار اور ایسی حلاوت ایمانی نصیب ہوگی کہ دنیا میں اس لذت کی کوئی مثال نہیں، نہ بوٹی میں، نہ کھجور میں، نہ سموسے میں، نہ بریانی میں، نہ مرنڈا میں۔ دنیا کی کسی چیز میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ مزہ جنت میں بھی نہ پاؤ گے۔ نظر بچا کر حلاوت ایمانی پانے کا مزہ جنت میں بھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ جنت میں نفس نہیں ہے، وہاں احکام نہیں ہے، وہاں جزا ہی جزا ہے، سزا ہے ہی نہیں، وہاں شریعت ختم، وہاں اللہ نفس کو ایسا مزکہ اور مجلہ کر دے گا کہ کسی کو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آئے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، کیا دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ تو سب کہیں گے کہ ہرگز نہیں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اے اللہ، ہم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا یہاں کچھ کمی ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں کمی ہے، یہاں آپ کی راہ میں گردن کٹانے کا، شہادت کا مزہ نہیں ہے، کیونکہ جنت میں کوئی کافر نہیں ہے جس کی تلوار سر پر لگے اور ہم آپ کے راستے میں شہید ہوں، تو نظر بچانے والوں کو بھی انشاءاللہ شہادت کا درجہ ملے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن میں دیکھ لو کہ جو اپنے دل کو بری خواہشات سے بچاتے رہتے ہیں اور دل پر غم اٹھاتے رہتے ہیں اور اندر اندر خون آرزو کا دریا بہا دیتے ہیں، تو ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اس شہادت کا نام شہادت باطنیہ معنویہ ہے۔ تو 4 اعمال بتانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، اسی پر مضمون کو ختم کر رہا ہوں۔ بعض دوست ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے کہا تھا کہ 10 منٹ سے زیادہ بیان نہ کرنا، لہذا اب جلدی جلدی 4 اعمال بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور سامنے سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور یہ جو نیچے والے ہونٹ سے نیچے داڑھی کا بچہ ہے، اسے بھی نہ کٹاؤ، تو آپ کا چہرہ روحانی بیوٹی پارلر ہو جائے گا۔ اور بڑی بڑی مونچھیں نہ رکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اور جب ایران کے 2 سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی مونچھیں رکھ کر اور داڑھی کٹا کر آئے، تو آپ نے اپنا چہرے مبارک ان سے نفرت سے پھیر لیا۔ ان کی شکلیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی۔ تو جب قیامت کے دن آدمی بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ اٹھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت ہو گئی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے ملے گی؟
اس لیے اللہ کے بھروسے پر داڑھی رکھ لو تاکہ قیامت کے دن یہ شعر پڑھ سکو۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیاروں کی شکل بناؤ، شاہراہ انبیاء شاہراہ اولیاء، انبیاء اور اولیاء اللہ کی اور اللہ کے دوستوں کی سپر ہائی وے مت چھوڑو، اور نافرمانوں اور یہودیوں عیسائیوں کی شکل مت بناؤ، ہمت سے کام لو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر کوئی ہنسے تو یہ شعر پڑھو، اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے میرے حال پر، اور یہ شعر پڑھ لو، میرے حال پر تبصرہ کرنے والو تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے۔ تو چہرے کا ایک اسٹرکچر پیش کر دیا۔ اب دوسرا اسٹرکچر ہے ٹخنا نہ چھپاؤ۔ امریکہ کے ہیلتھ سینٹر میں بورڈ لگ گیا ہے کہ جو ٹخنا چھپائے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ سردی کے موسم میں موزہ پہن لو، نیچے سے جو لباس اوپر آ رہا ہو اگر اس سے ٹخنا چھپ جائے تو جائز ہے، جیسے موزہ نیچے سے آ رہا ہے، اور بیٹھنے یا لیٹنے کی حالت میں بھی ٹخنا چھپانا جائز ہے، جیسے چادر، کمبل، رضائی وغیرہ اوڑھنے سے، اور اگر ٹخنا چھپ جائے تو یہ بھی جائز۔ البتہ عورتوں کا ٹخنا مت کھولنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو ٹخنا چھپانے کا حکم ہے۔ اب عورتوں میں بھی یہ بار بار بتانا پڑتا ہے کہ ٹخنا چھپائیں۔ وہ لوگ شلوار اتنی لمبی کرتے ہیں کہ پیر کے نیچے آ جاتی ہے اور میلی ہو جاتی ہے اور پھٹ بھی جاتی ہے، صفائی کا اہتمام نہیں، اس میں گند بھی لگ جائے تو اسی حالت میں رہتی ہے۔ تو یہ چیز بھی ان کو سکھانے کی ہے، ٹخنے سے اوپر مت کرو اور قدم سے نیچے مت کرو، ٹخنا چھپا کے رکھو۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ بات نامکمل نہ رہے، یعنی یہ حکم مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کو ٹخنا چھپانے کا حکم ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ وضاحت اس لیے کر دی تاکہ بات نامکمل نہ رہے۔ جیسے ایک مولوی صاحب نے بیان کیا کہ اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دو گے تو اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا، قرآن پاک میں ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، لیکن مولوی صاحب نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ 10 گنا زیادہ آخرت میں ملے گا۔ ایک کنجوس کے پاس 10 اشرفیاں تھیں تو اس نے سوچا کہ کسی مولوی صاحب کو دے دوں تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے گیا اور پیٹ کاٹ کر جو 10 اشرفیاں جمع کی تھی وہ ایک مولوی صاحب کو دے کر کہا کہ مولوی صاحب یہ خیرات لے لو۔ مولوی صاحب کا کیا پوچھنا کہ خیرات مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب مخروص تھے، غریب آدمی تھے، جلدی سے خیرات لے لی۔ اب اس کنجوس نے کہا کہ اللہ میاں جلدی 100 اشرفیاں دو، کیونکہ 1 پر 10 کا وعدہ ہے۔ لیکن جب کئی دن تک اس کو 100 اشرفیاں نہیں ملی تو مارے غم کے اس کا برا حال ہو گیا۔ جب غم زیادہ ہوتا ہے تو موشن شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو دست شروع ہو گئے، تو وہ باہر موشن کرنے کے لیے گیا، کیونکہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہاں ایک پہاڑی سی تھی، اس میں گاؤں والے پاخانہ کرتے تھے، اور گاؤں والوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہکتے ہوئے انگلی سے یا تنکے سے زمین کھودتے رہتے ہیں۔ تو وہ بھی ایسے ہی زمین کورید رہا تھا کہ اچانک ایک تھیلا نظر آیا۔ کسی زمانے میں وہاں کسی نے اشرفیاں دفن کی تھی، وہ اسے مل گئیں تو اس نے مارے خوشی کے استنجا بھی نہیں کیا، اور جا کے اس مولوی صاحب کو کسی اور گاؤں میں پکڑا اور عین بیان کے وقت کھڑا ہو گیا اور کہا مولوی صاحب تم نامکمل بیان کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو دیکھو مولویوں کا استاد بنا ہوا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جب بیان کیا کرو
تو یہ بھی کہا کرو کہ 1 کے 10 تو ملتے ہیں لیکن مروڑے بھی غضب کے آتے ہیں، یعنی اس کو دست بھی لگتے ہیں، پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، اور درد کو اردو میں مروڑ کہتے ہیں۔ تو ہر وہ لباس جو، یہ تو بیچ میں ایک قصہ سنا دیا حضرت نے، تو بات یہ فرما رہے تھے ہر وہ لباس جو اوپر سے آ رہا ہو اس سے ٹکنا چھپانا حرام ہے۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، میں بہت مدلل بات کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث شریف میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، لباس کا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا تو جسم کا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ فتح الباری شرح بخاری 14 جلدوں میں ہے۔ اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ لکھا ہے فإن ظاہر الحدیث يدل على تحریم الاسبال، تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا سفیان بن سہل لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین، ٹخنا مت چھپاؤ، ٹخنا چھپانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو دو اسٹرکچر ہو گئے، اب 2 فنیشنگ بتاتا ہوں۔ 2 اسٹرکچر کیا ہوئے؟ ایک مشت داڑھی رکھ لینا اور دوسرے ٹخنا نہ چھپانا۔ اب 2 فنیشنگ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، نظر کی حفاظت کرو، اگر نہ دیکھنے سے جان بھی چلی جائے تو جان دے دو، مگر اپنے مالک کو ناخوش نہیں کرو۔ آج ارادہ کرو کہ ساری زندگی نظر بچائیں گے، اگر کوئی خوبصورت شکل سامنے آ جائے تو نظر بچا کر غم اٹھا لو، اللہ کے راستے کا کانٹا سارے عالم کے پھولوں سے افضل ہے، اور انشاءاللہ اس غم سے خدا کو پا جاؤ گے، اور ایسا درد دل نصیب ہوگا کہ آپ تمام اولیاء اللہ سے بڑھ جاؤ۔ جو نظر بازی کرتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو ولی اللہ رومانٹک مزاج ہو اور اس عاشقانہ مزاج کے باوجود اپنی نظر بچا کر غم اٹھاتا ہو، اس کے درد بھرے دل کی تجلیات اور اس کے درد بھرے دل کے انوار کو دوسرے نہیں پا سکتے۔ آج سے وعدہ کر لو کہ ہم آنکھوں کا زنا نہیں کریں گے، اپنا دل توڑ دیں گے، مگر اللہ کا حکم یغضوا من ابصارہم نہیں توڑیں گے۔ آج اس بات کا ارادہ کر لو، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بد نظری کی وجہ سے بعض لوگوں کا خاتمہ خراب ہو گیا، کیونکہ کوئی حسین یا حسینہ دل میں گھس گئی یا گھس گیا تو مرتے وقت دل سے وہی نکلا، لہذا اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ لوٹے میں جو ہوتا ہے تو ٹوٹی سے وہی نکلتا ہے۔ اگر دل میں دنیاوی حسین ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت وہی نکلے۔ اللہ کے راستے کا غم بہت مزیدار غم ہے، اس میں اتنا مزہ ہے کہ کچھ نہ پوچھو، اور یہ سب مرنے والی لاشیں جو ہیں یہ سب لاشیں ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ ان پر تو جب زندگی میں بڑھاپا آ جائے گا تو لوگ نفرت کر کے بھاگ جائیں گے، اور مرنے کے بعد تو نہ کوئی مجنوں ملے گا نہ کوئی لیلا ملے گی۔ اس پر میرا شعر سن لو، خبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ اللہ کی شان ہے کہ لا الہ کے بعد الا اللہ دیا، یعنی لیلا سے بچو تو اللہ ملتا ہے۔ اگر کوئی کسی لیلا کو پیار کر رہا ہے اور اس لیلا کو اچانک ایک سخت بدبودار موشن آ جائے تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہگنے موتنے والی لاشوں پر مرنے والا انٹرنیشنل الو اینڈ مونکی اینڈ ڈونکی ہے۔ یہ مولا کو ناراض کر کے لیلا کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ بتاؤ مرنے والوں پر مرنا عقل مندی ہے؟ چند دن میں شکل بدل جانی ہے۔ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائیں،
اور میر صاحب نے پڑھا تھا کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی۔ تو یہ تیسری چیز بتائی، تیسرا عمل نظر کی حفاظت، اور چوتھی چیز ہے دل کی حفاظت۔ بس اب اسی پر تقریر ختم کرتا ہوں۔ دل میں گندے خیالات مت آنے دو۔ کبھی شیطان ایسا الو بناتا ہے کہ پرانے گناہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے بچپن میں یا جوانی میں یہ گناہ کیا تھا، اب اس کا مزہ یاد دلا رہا ہے۔ ایسے میں فوراً لا حول پڑھ کر میرا یہ شعر پڑھو۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں جن سے رب میرا اے دوست تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت پہ مر رہا ہے، اور مرنا برائے لیلا ہے۔ اگر لیلا پر مر گیا اور مولا نہ ملا تو بتاؤ دنیا سے کتنے محروم جاؤ گے۔ جس پر مرے تھے مثلاً دکان پر، کاروبار پر، موٹر پر، قالین پر، سموسہ پاپڑ پر، وہ سب تمہیں بھلا دیں گے اور تم خالی کفن میں قبرستان جاؤ گے۔ لہذا اگر مولا کو بھی نہ پایا اور دنیا بھی چھوٹ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اگر اللہ کو حاصل کرو اور تقویٰ سے رہو تو انشاءاللہ مولا کے پاس مولا کو ساتھ لے کر جاؤ گے، پھر اس سے بڑھ کر کون مالدار ہوگا؟ نظر بچانے کا یہ میں نے بہت مشکل پرچہ پیش کیا ہے۔ اللہ اپنی راہ کو ہم سب پر آسان فرما دے۔ نظر بچانے پر ہم کو حلاوت ایمانی عطا فرمائے۔ اے مولا سب گناہوں سے ہم کو بچا، نافرمانی کی حالت میں موت سے مجھ کو، میری اولاد کو، آپ کو اور آپ سب کی اولاد کو بچا دیجیے۔ بس یہ 4 اعمال جو بتائے ہیں ان سب پر عمل کر لو، پھر آپ مجھے دعائیں دو گے، کیونکہ یہ اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم۔ نظر بچانا بہت شارٹ کٹ راستہ ہے۔ حرام عادتوں کو پھانسی دے دو گے تو اللہ ایسے جذب فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں اتنا نالائق تھا اور اللہ نے مجھے اتنا قرب عطا فرمایا۔ اور مخلوق بھی آپ پر تعجب کرے گی کہ اس کی تقریر میں اب کیسا اثر آ گیا ہے۔ آج سے مرنے والوں پر مرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، اور کسی کا فرسٹ فلور مت دیکھو، ورنہ گراؤنڈ فلور سے پالا پڑے گا، اور گراؤنڈ فلور میں آگے سے عرق گلاب نہیں پاؤ گے اور پیچھے سے زعفران نہیں پاؤ گے۔ بس ایک نصیحت سن لو کہ اپنے مولا کو ناراض کر کے اپنے قلب میں حرام خوشیاں لانے کی غیر شریفانہ حرکت مت کرو۔ اگر انسان ہو، اگر شرافت و حیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر حیا ہے، کچھ شرم ہے، تو جس کی کھاتے ہو اس کی روٹی کھا کر ان کو ناراض مت کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔